بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ موت کے بعد ارواح اپنے گھر والوں سے ملنے کس دن آتی ہیں؟ اسلام کی روشنی میں چونکا دینے والی باتیں۔ والدین کی روحیں کب گھر آتی ہیں؟ وہ کیا لینے آتی ہیں؟ وہ آ کر کیا مانگتی ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان۔ حضرت علی علم و حکمت اور دانائی کے کامل نمونہ تھے، اور آپ کا خلافت کا ایک ایک لمحہ عدل و انصاف کا مظہر تھا۔ آپ کی زندگی کو جس نے بھی مشعل راہ بنایا، اس نے تقویٰ کی راہ اپنا لی اور دین و دنیا کے معاملات میں کامیاب ہو گیا۔ یہ بات کسی سے بھی چھپی ہوئی نہیں کہ بچوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی تھے، اور آپ کو شروع سے ہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفاقت نصیب ہوئی۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے علم میں اضافے کے لیے دعا فرمائی تھی، اس لیے آپ سے کئی احادیث منقول ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دانائی اور علم و حکمت کی وجہ سے لوگ اکثر آپ سے مختلف چیزوں کے بارے میں جاننے کے لیے سوالات کیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ آپ سے روح کے گھر واپس لوٹنے کے بارے میں سوال کیا گیا، تو آپ نے اس کا جواب بڑے دلائل کے ساتھ دیا، جس سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ روح گھر میں آتی ہے یا نہیں، اور اگر آتی ہے تو کیوں آتی ہے۔ اس بارے میں جاننے کے لیے ہماری اس ویڈیو کو آخر تک ملاحظہ فرمائیں، تاکہ ان معلوماتی باتوں سے آپ کو بہت کچھ معلوم ہو سکے۔ اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں، تاکہ فیوچر میں اسی طرح کی معلوماتی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محفل میں لوگ اکثر سوال کیا کرتے تھے، جو مختلف موضوعات کے حوالے سے ہوا کرتے تھے۔ کہتے ہیں ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ کی محفل میں بہت سے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، جن میں حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا کہ کیا فوت ہونے کے بعد بھی والدین کی روح گھر لوٹتی ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے سلمان، جب والدین فوت ہو جاتی ہیں تو ان کو روحیں اپنے گھر اپنے بچوں کے پاس آتی ہیں۔ وہ اپنی اولاد سے فریاد کرتی ہیں، اور وہ اپنی اولاد سے یہ سوال کرتی ہیں کہ صدقات اور نیک اعمال کے ذریعے ان پر مہربانی کریں۔ وہ ان سے اپنے لیے دعاؤں کے لیے سوال کرتی ہیں۔ تو اس پر حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ماں باپ کی روحیں کیوں واپس لوٹتی ہیں؟ تو اس پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب ماں باپ فوت ہو جاتی ہیں تو ان کا اپنا نامہ اعمال بند ہو جاتا ہے۔ مرنے کے بعد وہ اپنی اولاد اور رشتہ داروں کی محتاج ہو جاتی ہیں کہ ان کے نام پر کوئی صدقہ کرے، کوئی نیک عمل کرے، ایصال ثواب کر دے، تاکہ ان کے درجات بلند ہو سکیں یا ان کے عذاب میں ان کی وجہ سے کمی ہو سکے۔ یہی وجہ ہے کہ ماں باپ کی ارواح گھر لوٹتی ہیں اور فریاد کرتی ہیں کہ انہیں بھی دعاؤں میں یاد کیا جائے۔ ناظرین، ہمیں یہ معلوم ہوا کہ والدین کے لیے ان کی وفات کے بعد دعا ضرور کرنی چاہیے، اور ان کو اعمال ہدیہ کرنے چاہیے، تاکہ ان کی ارواح کو سکون پہنچ سکے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک بزرگ نے اپنے مرحوم بھائی کو خواب میں دیکھا تو پوچھا کہ کیا ہم لوگوں کی دعائیں آپ تک پہنچتی ہیں؟ تو اس مرحوم نے جواب دیا، ہاں، خدا کی قسم، یہ دعائیں ہمارے پاس نورانی لباس کی صورت میں پہنچتی ہیں، ہم ان کو پہن لیتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں کہ والدین کی روح کس دن گھر آتی ہے۔ ہمارے ہاں یہ روایت عام سننے کو ملتی ہے کہ جمعرات کے روز مرنے والوں کی روحیں اپنے لواحقین کے گھروں میں آتی ہیں، اسی لیے جمعرات کو خیر و برکت کے لیے کھانا تقسیم کرنا چاہیے۔ اس بارے میں دین حکمت اسلام کیا کہتا ہے؟ اس کا جواب
ادارہ منہاج القرآن نے اپنا ہی فتویٰ آن لائن ویب سائٹ پر ایک سائل کے سوال میں یوں دیا کہ موت کے بعد کفار اور گناہ گار لوگوں کی روحیں سجین میں قید ہو جاتی ہیں اور انہیں کہیں آنے جانے کی اجازت نہیں ہوتی۔ البتہ آثار صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین اور ائمہ علماء کے اقوال میں فرمایا گیا کہ مومنین اور صالحین کی ارواح موت کے بعد آزاد ہوتی ہیں اور باذن الہی جہاں چاہیں جا سکتی ہیں، لیکن قرآن مجید ذخیرہ حدیث میں اس سے متعلق کوئی آیت و روایت نہیں ملتی۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ نے روحوں کا بعد از وفات اپنے گھر آنا کے عنوان سے ایک رسالہ تحریر کیا تھا، جس میں درج اثار و اقوال میں سے چند ایک درج ذیل ہیں۔ حضرت سعید بن وسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ حضرت سلیمان فارسی اور عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہما باہم ملے۔ ایک نے دوسرے سے کہا کہ اگر تم مجھ سے پہلے انتقال کرو تو مجھے خبر دینا کہ وہاں کیا پیش آیا۔ عام مسلمانوں کی روحیں تو جنت میں ہوتی ہیں، انہیں اختیار ہوتا ہے جہاں چاہیں جائیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ دنیا مومن کا قید خانہ ہے اور کافر کی جنت۔ جب مسلمان مرتا ہے تو اس کی راہ کھول دی جاتی ہے جہاں چاہے جائے۔ شیخ الاسلام کشف الغسل آہستہ میں فرماتے ہیں کہ رائب اور خزانہ میں منقول ہے کہ مومنین کی روحیں ہر شب جمعہ، روز عید اور روز عاشوراء اور شب برات کو اپنے گھر آ کر باہر کھڑی رہتی ہیں اور ہر روح غمناک بلند آواز سے ندا کرتی ہے کہ اے میرے گھر والو، اے میری اولاد، اے میری اقرابت دارو، صدقہ کر کے ہم پر مہربانی کرو۔ وہ مزید فرماتے ہیں کہ شرح صدور میں شیخ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے ان میں سے اکثر اوقات کے بارے میں مختلف حدیثیں نقل کی ہیں، اگرچہ ضعف سے خالی نہیں ہیں۔ امام ابو عمر ابن عبد البر نے فرمایا کہ راجے یہ ہے کہ شہیدوں کی روحیں جنت میں ہیں اور مسلمانوں کی فنائے قبور پر جہاں چاہے آتی جاتی ہیں۔ قاضی ثناء اللہ تذکرۃ الموتی میں لکھتے ہیں کہ اولیاء کرام کی روحیں زمین و آسمان بہشت میں جہاں چاہتی ہیں جاتی ہیں۔ بعض علماء محققین سے مروی ہے کہ روحیں شب جمعہ چھٹی پاتی اور پھیلتی جاتی ہیں، پہلے اپنی قبروں پر آتی ہیں، پھر اپنے گھر میں۔ بے شک مسلمانوں کی روحیں ہر روز اور شب جمعہ اپنے گھر آتی اور دروازے کے پاس کھڑی ہو کر دردناک آواز سے پکارتی ہیں، اے میرے گھر والو، اے میرے بچوں، اے میرے عزیزو، ہم پر صدقہ سے مہر کرو، ہمیں یاد کرو، بھول نہ جاؤ، ہماری غریبی میں ہم پر ترس کھاؤ۔ موت کے بعد روح کا دنیا میں لوٹنا مابعد الطبیعیات میں سے ہے اور ایسی غیر مرئی وغیرہ محسوس چیزوں کو تسلیم کرنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واضح فرمان ہی تسلی بخش ہو سکتا ہے۔ چونکہ اس سلسلے میں قرآن و حدیث میں کوئی ضابطہ بیان نہیں فرمایا گیا، اس لیے متوفین کی ارواح کے اپنے گھر یا کسی جگہ لوٹنے کے بارے میں قطعیت کے ساتھ کچھ نہیں کہا جا سکتا، اور ارواح کے باذن الہی کہیں آنے جانے کی نفی بھی نہیں کی جا سکتی، اس لیے اس مسئلہ میں کوئی ضابطہ متعین کرنا مشکل ہے۔ تو سامعین کرام، دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے والدین کے لیے اصالِ ثواب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تمام دوست کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں میں سے کوئی ایک نام ضرور لکھیں۔ ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک اور شیئر کریں۔ مزید اسی طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ خیرہ۔